لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجب شهري وشعبان شهر الله ورمضان شهر أمتي، أو كما قال تعالى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، شروع کرتا ہوں میں اس عظیم ہستی کے نام سے، اس وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، ہر قسم کی عبادت خالص اسی ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے جس نے یہ ساری کائنات کو فی ستۃ ایام یعنی 6 دن میں تعمیر فرمایا. درود و سلام ہو اس پیغمبر احمد پر، اس ہادی اعظم پر، اس گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے احسانات ہم پر رحمت کے برسات کے زبرات سے بھی زیادہ برسے تھے، برس رہے ہیں اور برسیں گے انشاءاللہ. عزیزان محترم، مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ماضی کے دور میں یعنی اپنے دور امامت میں ہوں، کیونکہ وہاں بھی میں عوام الناس سے بار بار یہ خطاب کرتا تھا، گزارش کرتا تھا کہ مسجد فوراً چلے آؤ. لیکن میں مجبوری کے ساتھ آج یہاں بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے میرے ساتھی نیچے ہیں وہ فوراً مسجد کے اندر آئیں، کیونکہ ہمارے اور عوام الناس میں اگر کچھ فرق نہ ہو تو ہم کس اعتبار سے ان سے افضل نظر آئیں گے. عزیزان محترم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12:50 سے ہماری مسجد میں اردو خطبہ شروع ہوتا ہے اور بالکل مختصر وقت میں ختم بھی ہو جاتا ہے. تو برائے مہربانی وقت کو سمجھتے ہوئے، اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے فوراً مسجد کے اندر آئیں. عزیزان محترم، آج تک میں اصلاحی عنوان پر، اصلاحی موضوع پر بیان کر رہا تھا، لیکن آج تاریخی عنوان کو، تاریخی موضوع کو اٹھانا مجھے مناسب نظر آیا، اس لیے میں آج تاریخی بیان کو کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس ماہ کو، اس ماہ معظم کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے. اور یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. اس مہینے میں بے شمار واقعات ہوئے ہیں
اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا، رحمتوں کا، انوارات کا اور بندے کی تقدیر چمکانے کا مہینہ ہے۔ احادیث بہت سارے موجود ہیں، میں آپ کو آگے بتلاتا ہوں۔ ہر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمریں عطا کی تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوح کی عمر کیا تھی، اور یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی قوم یعنی ہمارے سے پہلے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے دور کے لوگوں کی عمر بھی آپ جانتے ہوں گے۔ اور میں یہ بات بتلا کر بھی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم میں ایک عورت رو رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو میرا معصوم کمسن بچہ انتقال ہو گیا ہے۔ عمر پوچھا گیا تو اس نے بتلائی 300 سال۔ 300 سال کا اس دور میں صرف بچہ ہوتا تھا۔ آج ساری اس امت محمدیہ کی عمر اگر جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے رکھا ہے یا تو 63 سال ہے، 63 ہے یا تو 72 ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کسی کو عمر مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور گفٹ ہے۔ اس عمر میں جانے کے بعد دگنا یعنی ڈبل اسے نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ڈبل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دیکھنے کا اور تھوڑا زیادہ موقع دے کر ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، ہماری امت کی عمریں بہت مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہربانی زیادہ کیا ہے۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اپنے اللہ سے ملنے کا ایک موقع ہے، اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کا ایک راستہ ہے۔ یہ موت مومن کے لیے خوش قسمتی کی چیز ہے اور گنہگار کے لیے مایوسی کی چیز ہے۔ تو بہرحال ہماری امت کے لوگوں کو کم عمر ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چند نادر مواقع پر ہمیں بطور احسان چند راتیں، چند ایام دے کر ہیں، جن میں یہ مہینے کی ایک مبارک رات ہے جسے نصف شعبان کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شعبان کی بہت ساری فضائل ہیں۔ میں 2-3 فضائل سنا کے جو شب برات کے متعلق احادیث موجود ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان تمام مہینوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جس طرح میں سارے انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی کا مقام سارے نبیوں کے نزدیک کتنا ہے، کتنا بلند ہے، کتنا برتر ہے، اسی طرح سارے مہینوں کے جو مرتبہ ہے اس میں شعبان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت ساری کائنات پر ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کا مقام تھوڑا اونچا ہے۔ ایک اور حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مبارک مہینہ ہے، اس کے فضائل سے لوگ غافل ہیں، لوگ نہیں جانتے کہ اس کا مرتبہ کتنا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندے پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتے ہیں۔ سال کے 10 مہینے 11 مہینے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اس مہینے میں وہ 14ویں رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے۔ اس لیے یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ بنا۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آتے ہیں، آپ سنے ہوں گے واقعہ شب برات کے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے
تو روزوں میں قرآن کی تلاوتوں میں منہمک ہو جاتے، قرآن پڑھنے کی تیاری شروع کر دیتے، روزہ رکھنے کی تیاری شروع کر دیتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ 2 مہینے کوئی روزہ نہیں رکھے سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ اللہ کے نبی مسلسل روزہ رکھے تھے، لیکن امت کو کبھی یوں نہیں فرمایا کہ تم سارے شعبان کے روزے رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر مہربان تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں، جب شعبان کا نصف یعنی آدھا شعبان گزر جائے اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ سنا تھا یا کہیں پڑھا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے یہ الفاظ فرمائے؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے روزوں کو دیکھ کر، شعبان کے روزوں کو دیکھ کر اللہ بندے سے خوش ہو کر شعبان کے روزوں کو کہیں فرض نہ فرمائے۔ تو عزیزان محترم، شعبان میں خوب اللہ کی عبادتیں کرو۔ رمضان کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے شروع کرتے تھے، اور روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندے کے اعمال پہنچتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرے اعمال اس وقت پہنچے جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو روزے تو نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے منع کر کے ہیں۔ آج صبح میں ایک ساتھی مجھ سے حضرت شعبان کے کتنے روزے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور ایک حکم ہے، اس سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کے بعد روزے رکھنا اچھا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کر کے، جسے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ ہمارے لیے بری چیز ہے۔ اور ایک اللہ کے نبی نے فرمایا 14ویں رات کو قیام کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک روزہ اللہ کے نبی نے ہمیں رکھنے کا حکم دے کر ہے، تو اب ایک روزہ ہوا۔ بعض لوگ ایسے ہی پوچھتے ہیں حضرت ایک روزہ سنگل نہیں رکھنا نا، بولا ٹھیک ہے 13 14 15 3 رکھ لیں، 15 16 17 مت رکھو، اللہ کے نبی کی بات کی توہین ہوگی، آپ کا دل نہیں گوارا کر رہا ہے ایک روزہ رکھنے کے لیے، تو 13 یا 14 یا 15 3 میں سے 3 یا 2 روزے رکھ لو۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، اور آج میں روزے کی فضیلت بھی، اس کا جو اجر ہے وہ بھی ڈھونڈ رہا تھا، کتابوں میں وہ بھی موجود نہیں ہے، تو مستحب روزہ ہے۔ لیکن شب برات کے متعلق بہت سارے احادیث ہیں رات میں قیام کرنے کے متعلق، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام کر رہے تھے، رات کے کسی حصے میں جب حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے سے غائب پانے کی وجہ سے تلاش کرنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے سارے ازواج مطہرات کے گھر کو تلاش کرنے کے بعد حضرت عائشہ جنت البقیع یعنی مدینے کے قبرستان پر پہنچی، وہاں دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عائشہ کیا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مبارک رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، آج اللہ تبارک و تعالی
اپنی برکات کے ساتھ پہلے آسمان پر نزول فرمائے ہیں، اور یہ اعلان بھی بارہا کر رہے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق میں فراوانی چاہنے والا، میں اس کے رزق میں برکت دوں، کوئی ہے اپنے گناہوں کا مصیبتوں کا کفارہ کرنے والا، میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں۔ یہ صبح تک اعلان ہوتے رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی رہتی ہے، اس لیے رات میں عبادت کرو، قیام کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اپنے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، جو مسلمان کی شریعت پر، مسلمان کے حالات پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس پر دعا کرو۔ اللہ سے کہو اے اللہ کب تک ہمیں آزماتا رہے گا، ہم بہت مجبور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا دل اتنا قوی نہیں ہے کہ تیری آزمائشوں کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ رحم فرما، ہمارا محافظ بن جا، ہمارا ناصر بن جا۔ دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر بیٹھ کر اعلان کرنا ہے، دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور سارے سال لوگ پریشان رہتے ہیں، لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں تجارت نہیں، فلاں نہیں، کسی نے کچھ کر دیا۔ تو عزیزان محترم، آج کی رات دعا کرو، کیونکہ شب برات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ایک سال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بجٹ کی رات ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اگلے سال تک کون زندہ رہنا، کون مرنا، کون پیدا ہونا، کون لڑکا ہونا، کون لڑکی ہونا، کس کی عزت بڑھے گی، کس کی عزت گھٹے گی، سب کچھ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کا فیصلہ کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایک سال کا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر بنائے۔ تو عزیزان محترم، میں انہی بے جوڑ باتوں پر اپنے عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔